السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جو آپ نے مدینہ میں داخل ہوتے وقت دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس منظر کو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، وہ اس پورے منظر کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب ہمیں پتہ چلا، یعنی مدینے والوں کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر لی ہے اور مدینہ تشریف لانے والے ہیں، تو مدینہ کے لوگ روز مدینہ کی سرحد پر چلے جاتے اور انتظار کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم ان کا استقبال کریں۔ اور اسی طرح ایک دن لوگ مدینہ کی سرحدوں پر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو لوگوں نے خوشی سے کہنا شروع کر دیا: قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ سب ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی کہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں، آپ کو پتہ چل رہا ہو کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، آپ کسی کی تقریریں سن رہے ہو، یہ سب معاملات تو تھے نہیں۔ فرماتے کہ جب میری پہلی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے چہرے کے اوپر جو ایک نور تھا، ایک چاشنی تھی، ایک ہیبت تھی، وہ کسی جھوٹے شخص کی نہیں ہو سکتی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب انسان سچ بولتا ہے اور سچ پہ کمپرومائز نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اندر وہ چمک اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے وہ محبت ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا، اور جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلی چیز جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی ریاست، نئے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، اور پہلا صدارتی خطبہ جو آپ دے رہے ہیں جس کے اندر بنیادی اصول ہیں، کن اصولوں کی بنیاد پر یہ ریاست قائم ہوگی، کون سے ایسے اصول ہیں، قوانین ہیں، اخلاقیات ہیں کہ جن کی بنیاد پر اسلام اس علاقے کے اندر پھیلے گا، اسلام کی دعوت کا آغاز ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی۔ ان میں پہلی چیز یہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اسلام بھی اسی سلام سے نکلا ہے، اور سلام کا معنی ہے سلامتی۔ ایک تو سلام یہ ہے کہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یقیناً حدیث کے مطابق بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ جس نے کہا السلام علیکم 10 نہیں کیا، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نہیں کیا، اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نہیں کیا۔ لیکن اصل میں سلام کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کہتے ہیں تو آپ اس کو یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ اور جب انسان اللہ سے کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اب اس شخص کو
اس سلام کہنے والے شخص سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ اس کی بھی ہر قسم کی بات سے، اس کی حرکت سے محفوظ ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے تو کہے السلام علیکم، لیکن اس کے بعد اس کی جیب کاٹتا ہو، اس کو دھوکہ دیتا ہو، اس کی غیبت کرتا ہو، اس کا بدگمانی کرتا ہو، یہ وہ کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تم لوگ جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں اذا فعلتم تحاببتم، جب تم وہ کرنے لگو تم ایک دوسرے سے محبت ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم، سلام آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی کی دعا کرو، یہ کلمات زبان سے ادا کرو، اور ایک دوسرے کے لیے خطرے کا باعث نہ بنو بلکہ سلامتی کا باعث بنو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایو الاسلام خیر، اللہ کے نبی سب سے اچھا اسلام کون سا ہے، کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، لوگوں کو سلام کرنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ ہمارے لیے یہ سلام بڑی عام سی چیز بن گئی، یہ اٹھتے بیٹھتے سلام کہتے نا، لیکن حقیقت میں اس سلام کے بڑے گہرے معنی۔ یہ اعلان ہے ایک مسلمان کا دوسرے تمام لوگوں کے لیے جس کو وہ سلام کر رہا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو، تم مجھ سے محفوظ ہو، اور میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعاگو ہوں۔ دوسری بات وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو۔ یہاں الفاظ تو اطعم الطعام کے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اپنا مال لوگوں پہ خرچ کریں، مسکینوں کو کھلائیں، یتیموں کو کھلائیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے کچھ کرنا۔ اپنے لیے تو سب کرتے ہیں، دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے کوئی کام کرنا، دوسروں کی کوئی خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں اطعم الطعام کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ مسلمانوں کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، پھر صدقات کی طرف ترغیب دلائی، اور بڑے بڑے اجر اس صدقے کے ساتھ جوڑ دیے۔ کیوں؟ انسان اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے سوچے، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی جان کو دوسروں کے لیے خرچ کرے، اور یہ بڑی بڑی نیکیوں کا کام، یہ بڑی بڑی نیکیوں کا کام۔ یاد رکھیں خدمت اور دعوت یہ دونوں ساتھ ساتھ، خدمت اور دعوت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی آئی، آپ اپنے گھر تشریف لائے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ واللہ، اے اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ بہت نماز پڑھتے ہیں، آپ بہت روزے رکھتے ہیں، آپ غار حرا میں جا کر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے نہیں؟ کیا نیکیاں گنوائی، کیا اچھائیاں گنوائی؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، وتحمل الکلہ، اور آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھانے والے، وتکسب المعدوم، اور محروم لوگوں کی مدد کرنے والوں کو کما کر دینے والے، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور ہر اچھے کام میں اپنا حصہ ڈالنے والے، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر اسلام پھیلتا ہے تو لوگوں کی خدمت سے پھیلتا ہے، لوگوں کے کام آنے سے پھیلتا ہے، اور یہ انسان کے اندر تعالیٰ نے فطرت ڈالی ہے، جو کسی کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے تو آپ دیکھیں یہ جو اسلامی مشنریز ہیں، یہ دنیا بھر کے جو این جی اوز ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ لوگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں زلزلہ آ جائے اور امریکہ کی اداکارہ اپنا مال بھی لے کر آ جائے اور خود بھی آ کے ہمارے پہاڑوں پہ جا کے زلزلے میں جو متاثر افراد ہیں ان کی مدد کرے، کائے کو؟ وہ ثواب کے لیے کر رہی ہے؟ نہیں، وہ اپنے عیسائی مذہب کو پھیلانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے تاکہ اپنے دین کی دعوت دے لوگوں کو۔ تو یاد رکھیں اپنی ذات سے بڑھ کے دوسروں کے لیے سوچنا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر مسلمانوں کو، لوگوں کو یہ اصول بتا رہے تھے کہ اے لوگوں،
تمہارا کردار، تمہارے معاملات ایسے ہوں کہ کسی کو تم سے خطرہ نہ ہو، کوئی تمہارے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، تمہارے ساتھ سفر کرتے ہوئے گھبراتا نہ ہو، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو کہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ دوسری بات، تم لوگوں کے کام آنے والے ہو، تم لوگوں کی خدمت کرنے والے ہو، تم اپنی ذات سے بڑھ کے سوچنے والے ہو۔ تیسری چیز، وصل الارحام، تم صلہ رحمی کرنے والے ہو، تم رشتے جوڑنے والے ہو، رشتے کاٹنے والے نہیں۔ ایسا نہیں کہ تم نمازیں پڑھنے والے ہو، لوگوں کی خدمت کرنے والے ہو اور اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے نہ ملتے ہو، تم قطع رحمی کرنے والے ہو۔ ایک اچھا مسلمان تو ہمیشہ رشتے جوڑتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور یہ رشتہ جوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا رحمان، میں رحمان ہوں، وخلقت رحم، میں نے اس رشتہ داری کو پیدا کیا ہے، وشققت اسم من اسمی، اور میں نے اس کو اپنے نام میں سے نام دیا ہے۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، الرحیم اللہ کا نام ہے، اور رحم رشتہ داری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ آج ہمارے ہاں جو مسئلے مسائل ہیں، رزق کی تنگی ہے، صحت کی طرف سے پریشانی ہے، اس کی وجوہات بالکل صاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من احب، جو اس بات کو پسند کرتا ہو، ایبسط لہ فی رزقہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کھول دے، وینسع لہ فی اثرہ، اس کی عمر کو بڑھا دے۔ اس کا فارمولہ ایک ہی ہے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آپ صلہ رحمی کریں، رشتے جوڑیں، ان کا خیال کریں، ان کی ضروریات کو پوری کریں، آپ دیکھیں اللہ آپ کے رزق میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں کیسی برکت ڈال دیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی اصول بتا رہے ہیں کہ اسلامی ریاست، ایک اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے انسان اور خاص طور پہ مسلمان، ان کا کردار، ان کے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ اور پھر چوتھی چیز، یہ سارے کام تم نے کیے، لوگوں کے ساتھ معاملات کی، رشتہ داریاں جوڑی، اپنا مال خرچ کیا، لیکن اس کے بعد رات کے اندھیرے میں اٹھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اللہ کے آگے دعائیں کرو، اللہ جو کچھ میں نے کیا اس کو قبول کر لے، اللہ جو کچھ میں نے کیا اس میں اخلاص عطا فرما دے، اللہ جو کچھ آپ نے مجھے کرنے کی توفیق دی اس میں مجھے استقامت عطا کر دیجیے۔ اپنے رب سے تو اپنا تعلق جوڑو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاؤ کہ تمہارا اپنا رب سے جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، وہ کمزور ہو جائے۔ یاد رکھیں، رب سے تعلق کمزور ہو گیا تو انسان کا اخلاص متاثر ہو جاتا ہے، انسان کا اخلاص متاثر ہو جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اندر اخلاص رہے ہو، تم ریاکاری سے بچتے رہو، تو جتنی نیکیاں، عبادات تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو، اس سے زیادہ تم اکیلے میں کرنے والے ہو، تو کسی کو نہ پتہ ہو۔ اور اس کے لیے عبادت کا بہترین وقت رات کا وقت ہے، جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کس کے لیے کھڑے ہوں گے اپنے گھر کے اندر اندھیرے کمرے میں؟ ہم کس کے لیے اٹھیں گے؟ کس کے لیے کھڑے ہو کے رکعات پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے؟ کس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ صرف انسان اپنے اپنے رب سے تعلق کے لیے کام کرے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی بیچ میں، نہ کسی نے دیکھنا ہے، نہ کسی نے سننا ہے، نہ کسی نے تعریف کرنی ہے، نہ کسی نے خوشامد کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اللہ اور اس کے بندے کا تعلق ہوگا۔ اگر وہ رات کے وقت تہجد پہ اٹھ کے اللہ سے دعائیں کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ 4 کام کر لو گے تو وہ جو تمہاری ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے ایک مسلمان کی زندگی کا؟ کوئی بتائے گا؟ سب کچھ کرنے کے بعد اسے کیا حاصل ہو جائے؟ جنت حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے تدخلون الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کام کرنے والے ہوگے، تم تدخلون الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 4 کام کر لو، اور ان 4 کاموں کے اندر انسان کی انفرادی زندگی بھی ہے، اس کی اجتماعی زندگی بھی ہے، اس کے مال کا بھی، مال کی محبت بھی آڑے آئے گی، اور اس کے نفس کی محبت بھی آڑے آئے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہی چیزیں جو انسان کو جنت سے دور کر دیتی۔ اور جو انسان
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو ہوا اپنی خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی ریاست کے اندر داخل ہوئے، ایک نئی اسلامی مملکت میں داخل ہوئے، اور آپ نے اپنے بنیادی اصول دی، یہ بنیادی اصول آج بھی اسی طرح فائدہ مند اور کارآمد ہے جیسے اس وقت تھے۔ آج بھی اگر ہم اس پر عمل کریں، انفرادی طور سے بھی، اجتماعی طور سے بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان معاشرے ایک دنیا کے بہترین معاشرے بن جائیں گے، سلامتی والے معاشرے بن جائیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے معاشرے بن جائیں گے، محبتیں پھیلانے والے معاشرے بن جائیں گے، لوگوں کے کام آنے والے معاشرے بن جائیں گے، اور لوگوں کی ساری نیکیوں کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔